شاہد اختر، حق کی آواز میں آپ سبھی حضرات کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں حق کی آواز، جس میں ایک ایسے موضوع، ایسے ٹاپک اور ایسے مدعے پر گفتگو کریں گے جو ملک بلکہ انسانیت کے بڑے اور سلگتے مسائل میں سے ایک اہم ترین مسئلہ ہے۔ وہ موضوع ہے ہومو سیکشول، یعنی ہم جنس پرستی۔ واضح الفاظ میں اگر کہا جائے تو مرد کا مرد سے اور عورت کا عورت سے جنسی تعلق۔ ناظرین، ہم جنس پرستی جسے کچھ لوگ فطری مان رہے ہیں، ہم جنس پرستی جسے کچھ ملکوں نے قانونی جواز فراہم کیا ہے، ہم جنس پرستی جسے تمام مذہبی رہنماؤں نے غلط اور معاشرے پر بدنما داغ بتایا ہے، آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے اور جانیں گے کیا ہے حقیقت اس مسئلے کی اور اس سے انسانی سماج کو کیا نقصان ہوگا۔ اور آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ملک کے مایہ ناز شخصیات موجود ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے میں ان مہمانوں کا مختصر تعارف کرا دوں۔ تو یہ ہے مفتی قمر الزمان صاحب، جو اسلامیات کے ماہر عالم دین اور مسلمانوں کے مذہبی رہنما ہیں، اور یہ ہیں ڈاکٹر خورشید عالم صاحب، جو ماہر طب ہیں، اور یہ ہیں آفتاب عالم صاحب، جو حقوق انسانی کے علم بردار ہیں۔ ناظرین، پہلے ہم اپنے مہمانوں سے ان کی رائے معلوم کریں گے، پھر ہم ہر ایک سے ان کی رائے پر تفصیلی گفتگو سنیں گے۔ تو چلیے، سب سے پہلا سوال ہے مفتی قمر الزمان صاحب سے۔ مفتی قمر الزمان صاحب، ہومو سیکشول کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولا میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اس شو میں مدعو کیا اور گفتگو کے لیے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا کہ جس پر ایک عرصے سے تفصیلی گفتگو کا ارادہ تھا۔ دیکھیے، ہم جنس پرستی ایک غیر فطری، خلاف تہذیب، حیا سوز اور نہایت گندا عمل ہے جسے کسی بھی حال جائز نہیں کہا جا سکتا۔ شکریہ مفتی صاحب۔ آفتاب صاحب، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ ہر انسان آزاد ہے اور ہر فرد کو اپنی آزادی کے ساتھ جینے کا مکمل حق حاصل ہے۔ اسی لیے ہم جنس پرستی کو خلاف فطرت کہنا یہ انسانی آزادی کے خلاف ہے۔ بہت خوب آفتاب صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، اس بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ دیکھیے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں اور جہاں تک میرا نظریہ ہے، ہم جنس پرستی ماحولیات کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہونے والی ایک بیماری ہے، ایک بری عادت ہے۔ یہ کوئی فطری اور نیچرل چیز نہیں ہے، اس لیے اس کا جواز عقلاً محال ہے۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے مہمانوں کی رائے سن لی ہے۔ اب ہم ہر ایک سے ان کی رائے پر تفصیلی گفتگو سنتے ہیں۔ تو چلیے، اب ہم آفتاب عالم صاحب سے سوال کریں گے۔ آفتاب صاحب، آپ ہم جنس پرستی کا جواز کیوں چاہتے ہیں؟ کیا ہیں وہ وجوہات جن سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے؟ کسی بھی فرد کا جنسی رجحان اس کا انفرادی اور فطری معاملہ ہے۔ اب خواہ مخواہ اس بیچ مذہب کو لا کر یہ کہنا کہ فلاں مذہب نے یہ کہا ہے، فلاں مذہب میں اس کا یہ حکم ہے، یا ایسے مفت کے مفتی بن کر حرام ہونے کا فتویٰ ٹھوک دینا، یہ انسانی جذبات کا مذاق ہے اور سراسر غلط ہے۔ اسی طرح ہم جنس پرستی کو آفتاب صاحب، یہ کیا انداز ہے بات کرنے کا؟ آپ سنجیدہ بات کریں، آپ سنجیدہ گفتگو کریں۔ شاہد صاحب، ان سے کہیے کہ سنجیدہ بات کریں۔ مفتی صاحب، آپ اطمینان رکھیے۔ آفتاب صاحب، آپ سنجیدہ گفتگو کیجیے۔ چلیے، آپ اپنی بات مکمل کیجیے۔ ہاں بھائی، حق بات کڑوی ہی لگتی ہے۔ چلیے، آپ کہہ رہے ہیں تو آگے بڑھتا ہوں۔ اسی طرح ہم جنس پرستی کو خلاف فطرت کہنا یہ انسانی آزادی کے بھی خلاف ہے۔ ہر فرد کی آزادی اس کا آئینی حق ہے، اسے اس کا حق بہر صورت ملنا ہی چاہیے۔ اسی آزادی نے مغربی اقوام کو بام عروج پر پہنچا دیا اور ان پرانے خیالات نے ہمارے معاشرے کو پستی میں ڈال دیا ہے۔ ایک منٹ آفتاب صاحب، میں پھر آؤں گا۔ خورشید صاحب،
کیا آپ سن رہے ہیں کہ آفتاب صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ان پرانے خیالات نے ہمیں پستی میں ڈال دیا ہے؟ کیا آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ فی الحال انہیں کچھ کہنا نہیں ہے، جو کچھ کہنا ہے بعد میں کہیں گے۔ بس مجھے ان کی باتوں پر علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہی پیش کرتا ہوں۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ واہ، بہت خوب، بہت خوب ڈاکٹر صاحب۔ آفتاب صاحب، کیا آپ سن رہے ہیں کہ ڈاکٹر خورشید صاحب نے آپ پر کس طرح طنز کیا ہے؟ کیا آپ ان سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ انہیں کیا کہیں، یہ ابھی پرانے خیالات میں ہے۔ انہیں نہیں معلوم کہ کتنے سائنسدان ہم جنس پرستی کو جینیٹک اور فطری مانتے ہیں، اسی لیے بیشتر ممالک اور ان کے عدلیہ نے اسے قانونی جواز فراہم کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ اکثریت کی اخلاقیات سے نہیں چلتا، اور آئینی معاشرہ تخلیق کرنے کا بنیادی مقصد اس معاشرے کو ایک روشن خیال معاشرے میں تبدیل کرنا ہے۔ خورشید صاحب، مفتی صاحب، اب آپ بھی آگے آئیے، زمانے کے ساتھ چلنا سیکھیے اور اپنی سوچ بدلیے۔ ان پرانے خیالات اور دقیانوسی سوچ سے نہ آپ کا فائدہ ہوگا اور نہ ہی قوم کا۔ شاہد صاحب، میری درخواست ہے کہ ہمارے ساتھی کو بھی ذرا سن لیں جو اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے احساسات اور جذبات کیا ہے ذرا معلوم کر لیں۔ آفتاب صاحب، ہم آپ ہی کو سن رہے ہیں اور آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا بھی کچھ میلہ۔ اے بھائی ایسا نہیں ہے، میں تو شادی شدہ اور صاحب اولاد ہوں۔ میرا کہنا بس اتنا ہے کہ یہ جائز ہونا چاہیے، معاشرے میں ایسے لوگ بھی تو رہتے ہیں، اسی لیے اپنے ساتھ ایک صاحب کو لے آیا ہوں۔ ناظرین، اب ہم آفتاب صاحب کے کہنے کے مطابق ان ساتھی کو بھی سنتے ہیں جو اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم ایک عرصے سے اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں نہایت خوش ہیں۔ ہمیں اس طرح رہنے کا قانونی جواز ملنا چاہیے۔ ہمیں صنف مخالف کی طرف میلان اور ان میں بالکل انٹرسٹ ہی نہیں ہے، تو ہم شادی کر کے کیوں کسی کی زندگی برباد کریں؟ البتہ اس بات کا کافی افسوس ہے کہ معاشرے میں ہمیں الگ نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ ہم ڈر اور خوف کے سائے میں جی رہے ہیں، اسی لیے اس قانونی جواز سے ہم معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکیں۔ ناظرین، آفتاب صاحب اور ہمارے ساتھی کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی کچھ نہ کچھ گنجائش ہونی چاہیے۔ تو چلیے اب ہم ڈاکٹر خورشید صاحب سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ میں نے ان دونوں کی گفتگو سنی ہے، میں انہی کی گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے اختصار کے ساتھ کچھ کہنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مذہب و ملت کو چھوڑیے، انسانیت اور فطرت سلیمہ ہمیشہ اخلاق و اقدار کے حامی و پاسباں ہوا کرتی ہے۔ فطرت سلیمہ کبھی برائی، بے حیائی، فحش و منکرات کو نہ قبول کرتی ہے اور نہ ہی پسند کرتی ہے، بلکہ ان سے باز رہنے اور ترک کی تلقین کرتی ہے۔ اور دوسری بات ہے آزادی۔ دیکھیے، آزادی بلا شبہ انسان کے بنیادی حقوق میں سے ہے، لیکن ایسا عمل جس سے انسانی سماج، خاندان اور نسل انسانی کی ترقی متاثر ہو، اس کو آزادی کے زمرے میں رکھ کر درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور ہمارے آفتاب صاحب جو مغربی ممالک کی ترقی کی بات کر رہے تھے، انہیں نہیں معلوم کہ ان ملکوں نے آزادی کے گروہوں کو اس قدر ڈھیلا کر دیا ہے کہ انسان اپنے حقیقت و ماہیت سے تجاوز کر کے حیوانیت و بہیمیت کے زمرے میں شامل ہو گیا ہے، بلکہ بعض امور میں تو حیوانیت کے حدود کو بھی پار کر گیا اور ان سے بھی بڑھ کر بے حس و بے حیا ہو گیا۔ میں کیا بتاؤں شاہد صاحب، یہ عمل تو لاجیکلی اور سائیکولوجیکلی بھی نقصان دہ ہے، اور اس کے طبی اور فزیکلی نقصانات تو بے شمار ہیں۔ اسی لیے برطانیہ اور امریکہ سمیت بیشتر یورپی ممالک نے ہم جنس پرستوں پر اس بات کی پابندی عائد کر رکھی ہے کہ وہ اپنا خون بطور عطیہ نہیں دے سکتے، کیونکہ ان میں ایڈز لائی ہونے کے شدید خطرات موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی سن لیں
کہ جس سائنسدان نے اس کو جینیٹک اور فطری عمل قرار دیا تھا وہ خود ہم جنس پرستی کے نشے کا بری طرح شکار تھا۔ چنانچہ بعد کے سائنسدانوں نے اس پر مزید تحقیق کی اور اس کے جینیٹک اور فطری ہونے کو غلط قرار دیا۔ اس لیے اس عمل بد کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس کا جواز معاشرے کے حق میں ہمیشہ کے لیے ناسور بنا رہے گا۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی مفید باتیں کہی ہیں۔ ناظرین، اب ذرا ہم مفتی صاحب کو بھی سنتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ اس پر تفصیلی گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمدا لولیہ والصلاة علی نبیہ، اما بعد۔ ہم جنس پرستی کا مذہب اسلام میں کیا حکم ہے، یہ تو ہمارے معزز آفتاب صاحب نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ حرام ہے۔ جی ہاں، مذہب اسلام میں سراسر حرام ہے اور اس کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ کہ اے قوم لوط، کیا تم ایسی بے حیائی کر رہی ہو کہ سارے جہاں والوں میں سے کسی نے بھی تم سے پہلے اس طرح کی بے حیائی نہیں کی۔ اور اسی طرح متعدد احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمل قبیح کی شناعت کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے، ملعون من عمل بعمل قوم لوط کہ ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط کی طرح عمل کرے۔ رواہ احمد۔ یہ جو آزادی کو بنیاد بنا کر ہر طرف غیر فطری افعال کو فطری بنانے کی ناکام کوشش ہو رہی ہے، اولاً ہم اس آزادی کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو شترے بے مہار چھوڑ دیا جائے کہ جو چاہے کرتا پھرے۔ اس سے تو انسان حدود انسانیت سے نکل کر حیوانیت بلکہ اس سے بھی آگے نکل جائے گا، جیسا کہ حقیقت کی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے والے جانتے ہیں کہ مغربی معاشرے میں ہر انسان کس حد تک پہنچ گیا ہے۔ وقت کی تنگی مانے ہے تفصیلی گفتگو سے، بس علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، اسی کو پیش کرتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں۔ اس قوم میں ہے شوق یہ اندیش خطرناک، جس قوم کے افراد ہوں ہر بند سے آزاد، گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ اس عمل قبیح کو فطری کہنے پر تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اور مجھے کسی بھی قیمت پر یہ تسلیم ہی نہیں ہے۔ اور جو لوگ مفتی صاحب، آپ اسے فطری کیوں تسلیم نہیں کرتے جبکہ یہ عادت ان بچوں میں بھی دیکھی گئی ہے جو بھی بالغ بھی نہیں ہوتے اور نہ ہی انہیں ایسے کوئی تجربات ہوتے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ عمل جینیٹک اور فطری ہے۔ ارے آپ تو بولے چلے جا رہے ہیں، آپ پہلے بات تو سنیں، بات سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ فطری بنیادوں پر جو لوگ ہم جنس پرستی کے حق میں دلائل لیتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس خلقت پر پیدا کیا ہے۔ ارے بھائی، مرد و زن کی مختلف ساخت پکار کر یہ بتاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ حیا مانے ہے کہ اس حقیقت کی تفصیل بیان کی جائے۔ مختصر یہ کہ ہر انسان جانتا ہے کہ مرد کا جسم مرد کے لیے، عورت کا جسم عورت کے لیے نہیں بنایا گیا بلکہ صنف مخالف کے لیے بنائے گئے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں فطری اور ہمہ وقت کشش محسوس کرتے ہیں، اور نابالغ بچوں میں اس طرح کی عادت ہے، اور یہ کہنا کہ فطری ہے سراسر غلط ہے۔ اس سے تو چور کو پیدائشی و فطری چور، زنا کے عادی کو فطری زانی، اسی طرح قاتل اور ڈاکو کو فطری قاتل اور ڈاکو ماننا ہوگا۔ یہ بالکل ناقابل فہم ہے، بلکہ یوں کہیے کہ پورے ماحول، بری صحبت، ٹی وی، موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے یہ بری عادتیں پیدا ہوئی ہیں۔ آفتاب صاحب، آپ ذرا سوچئے، سماج کے تمام سنجیدہ طبقوں کی طرف سے اس عمل قبیح کی مخالفت کیا بتاتی ہے؟ تمام مذاہب اور ہر مہذب معاشرے میں اس کا ممنوع ہونا کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ خدا را، آپ چند اباحیت پسند اور آوارہ مزاج لوگوں کے شور شرابے سے متاثر ہو کر اور اس کو بنیاد بنا کر پورے سماج کو بے اطمینانی اور اخلاقی دشواری میں نہ ڈالیے۔ ہمارا سماج پہلے ہی سے جنسی جرائم اور مسائل تشدد سے دوچار ہے۔
आए दिन हवस परस्तों और इंसानी दरिंदों का कोई ना कोई वाकया सामने आ ही जाता है जो हसास दिलों को चीर देता है। ऐसे नाजुक हालात में इस अमल कबी की इजाजत नाकाबिल फहम है। इससे तो पूरी दुनिया में अमन अमान गारत हो जाएगा, फितना फसाद आम हो जाएगा, तबाही मच जाएगी। वालिदैन की रातों के नींद के साथ साथ दिन का चैन भी खत्म हो जाएगा। जगह जगह उठने बैठने से एक दूसरे से शक व शुबा और बेइत्मीनानी पैदा होगी। और वो लोग जो इसे रोशन ख्याली मानते हैं वो मगरबियत से बेहद मुतअस्सिर हैं। जरा मगरबियत का मुआशरती हाल देख लें कि किस तरह तबाह बर्बाद हो गया है कि लोग कुत्तों के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मरने वाले कुत्तों के नाम अपनी मीरास कर देते हैं। अरे यही रोशन ख्याली है, यही रोशन ख्याली है, तो वो उन्हीं को मुबारक और हम इस दकियानी सी सोच में उनसे बेहतर हैं। इसलिए कोई भी इंसाफ पसंद और सलीमुल फितरत शख्स अपने पाकीज़ा मुआशरे में न इस अमल कबी को दखल देगा और न इसकी इजाजत देगा और न इस तरह की किसी गुंजाइश का हामी होगा। मैं इतनी बात कहकर अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। बहुत खूब मुफ्ती साहब, आपने तो इस मसले को मुकम्मल वाज़ेह किया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। नाज़रीन, मुफ्ती साहब की इस मुफस्सल गुफ्तगू से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हर मसले का हल शरीयत इस्लामिया ही है। अल्लाह ताला हम तमाम को इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस गुफ्तगू के बाद आफ्ताब आलम साहब की राय भी बदल गई होगी। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज से हमें इस मसले को वाज़ेह कर दिया। हमें इस मसले के मुताल्लिक शरीयत इस्लामिया से कुछ वाबस्तगी थी ही नहीं। इंशाअल्लाह इसके बाद से हम हर मसला शरीयत इस्लामिया ही से रुजू करेंगे। और हमारे फुला साहब भी तौबा ताइब होंगे और बजाय जिद्द हट दर्मी के अपनी इस बुरी आदत को छुड़वाने के लिए इलाज मुआलजे की कोशिशों में लग जाएंगे। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, मैं अपनी गैर जिंदगी को अपनी साफ जिंदगी गुजारने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। नाजरीन, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे इस शो के लिए अपने वक्त को फारिग किया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम।